ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ حضرات، ایک سوال ہے کہ قربانی والے مسئلے میں مالک نصاب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو آج میں قربانی والے مسئلے میں مالک نصاب ہونے کے متعلق کچھ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ تو قربانی ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو آزاد ہو، مقیم ہو اور نصاب کا مالک ہو۔ اب نصاب کا مالک کون ہو سکتا ہے، اس کو ہمیں جاننا چاہیے۔ تو قربانی والے مسئلے میں مالک نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں نمبر 1، جس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا جس کا وزن 93 گرام 312 ملی گرام ہوتا ہے اور جس کی قیمت آج کی تاریخ یعنی 21 جولائی 2020 میں 4,52,656 روپیہ ہوتا ہے، تو کسی کے پاس 52.5 تولہ سونا ہے تو وہ شخص صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہوگی۔ نمبر 2، یا جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو جس کا وزن 656 گرام اور 184 ملی گرام ہوتا ہے، جس کی موجودہ قیمت آج کی تاریخ یعنی 21 جولائی 2020 میں 34,653 روپیہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو وہ شخص مالک نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہوگی۔ نمبر 3، یا جس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہو یعنی روپیہ پیسہ ہو تو وہ بھی شخص مالک نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ نمبر 4، یا جس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر مال تجارت ہو تو وہ شخص بھی مالک نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ نمبر 5، یا جس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد سامان ہو تو وہ بھی مالک نصاب ہے، اس پہ بھی قربانی واجب ہوگی۔ نمبر 5، یا جس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر بیل، بھینس، بکری وغیرہ ہو تو وہ بھی شخص مالک نصاب ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ نمبر 6، یا جو شخص 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر کھیتی کا مالک ہو تو وہ شخص بھی مالک نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے۔ گھر میں جتنے لوگوں کے پاس یہ مالیت ہوگی ان سب کو اپنے اپنے نام سے قربانی کرانا ضروری ہوگا۔ یہاں پر ایک بات میں بتا دیتا ہوں، میں نے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت 34,653 روپیہ بتایا وہ آج کی موجودہ تاریخ یعنی 21 جولائی 2020 کی ہے۔ قربانی کے ایام میں ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ اضافہ بھی ہو یا کچھ کمی بھی آئے، اس لیے آپ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں جاننا چاہیے کہ حاجت اصلیہ سے کیا مراد ہے۔ تو حاجت اصلیہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر
زندگی گزارنے میں شدید تنگی اور دشواری ہوتی ہے، جیسے کہ نمبر 1 رہنے کا مکان ہے۔ آج کے دور میں اس کے بغیر انسان زندگی گزارنے میں مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ تو رہنے کا مکان یہ حاجت اصلیہ میں سے ہے۔ نمبر 2 پہننے کے کپڑے، یہ بھی حاجت اصلیہ میں آتا ہے کہ اس کے بغیر بھی زندگی گزارنے میں دشواری ہوتی ہے۔ نمبر 3 سواری، یعنی موٹر سائیکل، گاڑی وغیرہ، یہ بھی حاجت اصلیہ میں آتا ہے۔ نمبر 4 علم دین سے متعلق کتابیں، یہ بھی حاجت اصلیہ میں آتا ہے۔ نمبر 5 پیشے سے متعلق اوزار، یہ بھی حاجت اصلیہ میں آتا ہے۔ نمبر 6 خانہ داری کا ضروری سامان وغیرہ، یہ بھی حاجت اصلیہ میں آتا ہے، جیسا کہ بہار شریعت حصہ 15 صفحہ 333 میں مذکور ہے۔ یہاں ایک بات اور جاننا ضروری ہے کہ حاجت اصلیہ کی تعریف پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو حاجت اصلیہ میں داخل نہیں ہوتی ہیں، اور اگر ان کی قیمت دیگر نصاب کی چیزوں کے ساتھ مل کر 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہو گئی تو پھر قربانی واجب ہو جائے گی۔ جیسے کہ نمبر 1 کسی کے پاس ڈیکوریشن ہو، یعنی سجاوٹ کے سامان ہو، تو یہ چیز، یہ سامان حاجت اصلیہ میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2 کسی کے پاس کھیل کود کے سامان ہو تو یہ بھی سامان حاجت اصلیہ میں شمار نہیں ہوگا۔ نمبر 3 سال بھر بالکل استعمال نہ ہونے والے برتن، جیسا کہ آج کل عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ دلہن جو اپنے مائکے سے برتن لے کر کے آتی ہے اس کو بالکل رکھ دیا جاتا ہے، اور گھر میں جو پرانے برتن ہوتے ہیں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے سال بھر بالکل استعمال نہ ہونے والے برتن حاجت اصلیہ میں شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح نمبر 4 سال بھر بالکل استعمال نہ ہونے والے کپڑے بھی حاجت اصلیہ میں شمار نہیں ہوگا۔ نمبر 5 ضرورت سے زیادہ بالکل استعمال نہ ہونے والا مکان یا سواری وغیرہ وغیرہ بھی حاجت اصلیہ میں شمار نہیں ہوگا۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر اتنا قرضہ ہو کہ جس کو ادا کرنے کے بعد 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر نصاب باقی نہ رہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اس کے باوجود اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، سنت اور مستحب کا ثواب ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے اور اس وقت یعنی قربانی کے ایام میں نقد اس کے پاس نہیں ہے، تو اب وہ شخص کیا کرے، اس کے لیے کون سی صورت نکالی جائے؟ تو جس شخص پر قربانی واجب ہے اور اس وقت نقد اس کے پاس نہیں ہے، وہ چاہے تو قرض لے کر کرے یا اپنا کچھ مال بیچ کر کرے، ہر حال میں قربانی کرنا ضروری ہے، جیسا کہ بہار شریعت حصہ 15 صفحہ 333 وغیرہ میں مذکور ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا مقروض پر قربانی واجب ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر مقروض یعنی جس کے ذمے لوگوں کا قرض ہو، اس کے پاس موجود کل نصاب میں سے قرض کو نکال کر اتنا مال باقی بچے جو 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہو تو قربانی واجب ہوگی، اور اگر قرض کو نکالنے کے بعد اتنا مال باقی نہ بچے تو قربانی واجب نہیں ہوگی، جیسا کہ فتاوی عالمگیری وغیرہ میں ہے۔ اب میں آخر میں ایک اپیل آپ سے کرنا چاہوں گا، حضرات محترم، جن پر قربانی واجب ہو لیکن نقد روپیے نہیں ہے یا کم ہے یا بالکل ہی نہ ہو، تو کسی طرح کسی سے قرض لے کر
یا کچھ بیچ کر تقریباً 2000 2500 3000 روپے کا انتظام کر لیں، کیونکہ آج کل ہر جگہ کہیں نہ کہیں اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں ایک حصے میں شرکت کرنے کے لیے تقریباً 2000 2500 3000 روپے کی رقم لگتی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ اتنی رقم جمع کر کے آپ اجتماعی قربانی میں حصہ لے سکتے ہیں اور بڑے جانور میں حصہ لے کر قربانی کرا سکتے ہیں اور گناہ سے بری ہو سکتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی قربانی کو قبول فرمائے اور اس کے صدقے میں ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرمائے۔